علم اگر نہ ہو تو جانتے ہیں سب سے بڑی مصیبت جہاں آپ دیکھیں گے نا کہ علم جتنا کم ہے شرک وہاں اتنا ہی زیادہ ہے، اس لیے کہ شرک کی بنیاد عدم علم ہے، علم نہ ہونا۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد اما ود كانت لقلب بدومة الجندل واما سواع فكانت لهزيل واما يغوث فكانت لبني مراد ثم لبني غطيف في الجوف عند سبا واما يعوق فكانت لحمدان واما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاء اسماء رجال صالحين حتى اذا هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انسبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك وتنسخ العلم عبدت۔ رواہ البخاری فی کتاب التفسیر، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب التفسیر کے اندر لائے، کہتے ہیں کہ یہ جو ود، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 جو آدمی ہیں جن کا سورہ نوح میں تذکرہ ہے، یہ 5 قوم نوح کے بزرگ لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، ان کے نام تھے یہ اسماء رجال صالحین۔ یہ جب مر گئے تو قوم کو بڑی تکلیف ہوئی، ارے ہمارے درمیان 5 اتنے اچھے لوگ تھے اب اس دنیا سے چلے گئے۔ شیطان دیکھو کہاں آتا معلوم ہے؟ جہاں کوئی کمزوری دیکھتا ہے، کمزوری کدھر ہے؟ کمزوری کدھر ہے کہ گھسوں؟ دیکھا کہ بیجا محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، محبت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جی آیا اور کہا کیوں غمگین ہو؟ کہا کہ مر گئے 5، اچھا مر گئے ہم ہمارے درمیان۔ کہا کہ ایک بات بتاؤں تمہارا غم ختم ہو جائے، جہاں جہاں یہ بیٹھتے تھے نا وہاں ان کا بت بنا لو ان کا بت بنا لو۔ بت بنا لیا انہوں نے، ان کی یہ بیٹھے یہاں ود بیٹھتا تھا یہاں اس کا بت بنا لیا، یہاں سوا بیٹھتا تھا وہاں بت بنا لیا۔ الی مجالسہم التی کانوا یجلسون انصابا وسموها باسمائہم، کہا یہ بت اس کا نام ود ہے، یہ بت اس کا نام سوا ہے، نام بھی دے دیے بتوں کا، لیکن عبادت نہیں کی گئی ان کی، اس لیے کہ علم موجود تھا، علم اس وقت موجود تھا۔ جی علم موجود تھا کہ یہ نیک لوگ تھے، انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا تھا۔ اب جب یہ پورے لوگ مر گئے، حتی اذا ہلک اولئک، یہ لوگ جنہیں معلوم تھا جی علم تھا، حتی اذا ہلک اولئک وتنسخ العلم، تنسخ کا مطلب ٹو بی ڈیلیٹڈ، تو جہاں علم میں تمسخ آ جائے، ڈیلیٹ ہو جائے علم، اور تمسخ آ جائے، تمسخ جی ایک تو ہے تنسخ ڈیلیٹ ہو جائے، موبائل میں کوئی چیز ڈیلیٹ ہو گئی، وہی مطلب ہوتا تنسخ کا، علم ڈیلیٹ ہو گیا، جیسے علم ڈیلیٹ ہوا عبادت، عبادت کی جانے لگی۔ یہ اثر بتا رہا ہے کہ شرک کی جو بنیاد ہے، بنیاد وہ علم کا نہ ہونا ہے۔ آج کھیڑے گاؤں جتنے بھی ہیں آپ ان کا سروے کر لیجئے، جہاں علم جتنا زیادہ کم ہے وہاں پر شرک اتنا ہی زیادہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں علم جتنا کم ہوتا ہے شیطان اس جگہ پر اتنا ہی زیادہ شرک کو پھیلاتا ہے، اور یہ اتنا قبیح مرض ہے، اگر یہ مرض کسی کو لاحق ہو جائے تو پھر اس کی آخرت تو پوری کی پوری تباہ و برباد ہو گئی۔ اور وہ چاہتا ہے کہ کسی کو موحد نہ رہنے دے۔ جی آج بھی لوگ بولتے ہیں، دیکھو ایک ہے تنسخ، علم ڈیلیٹ ہو گیا، تنسخ ٹو بی ڈیلیٹڈ، ڈیلیٹ ہو گیا تو عبادت، پوجا ہونے لگی، شرک میں مبتلا۔ اور ایک ہوتا ہے تمسخ، اس کا مطلب تھوڑا پوچھ لیا گیا یا تھوڑا اس کے اندر کمی آ گئی۔ آج دیکھو کہتے ہیں سرکار دیتے ہیں ہم کھاتے ہیں، جی جناب کون سرکار؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار روٹی کا ٹکڑا دیتے ہیں ہم کھاتے ہیں، ہم تو سرکار کا کھاتے ہیں، اور بخاری شریف سے ثابت ہے۔ لیجئے جناب لیجئے، سرکار دیتے ہیں یعنی نبی ہمیں ٹکڑے دیتے ہیں، روزی دیتے ہیں، اور ہم کھاتے ہیں، تو ہم سرکار کا دیا کھاتے ہیں، یہی تو شرک ہے۔ دلیل کیا لاتا ہے؟ بخاری میں ہے کیا؟ انما انا قاسم واللہ یوتی، تو واللہ یوتی بھی نہیں بولتا، انما انا قاسم، میں بانٹ رہا ہوں، میرے اختیار میں ہے سب۔ چلیے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں، یہ بانٹنے والی جو ہے، چلیے حدیث اس طرح۔ وعن ابن شہاب قال
قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے فقہ فی الدین دیتا ہے۔ ما هو فقہ فی الدین؟ What is the meaning of فقہ فی الدین؟ شارحین لکھتے ہیں الفقہ فی الدین هو العلم الشرعی، ای یمنح اللہ تعالی العلم الشرعی، اسے شرعی علم دیتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے شریعت کا علم دیتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، پتہ یہ چلا کہ جس کو شریعت کا علم ملا اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، اور جسے شریعت کا علم نہیں ملا اس کی خیریت نہیں ہے، یہ خیریت نہیں ہے۔ مفہوم مخالف یہی تو نکلا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، جسے علم شرعی عطا کیا اس کے لیے خیر، اور جس کے لیے علم شرعی نہیں دی گئی، ارادہ نہیں کیا گیا، تو وہ آدمی خیریت میں نہیں ہے، جی خیریت میں نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا گیا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اور میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ دے رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اس سے اپنا الو سیدھا کر لو، لیکن دوسری جگہ اس حدیث کی جو شرح آ رہی ہے اس سے الو سیدھا نہیں ہوتا، تمہارا الو الٹا ہو گیا ہے۔ کیسے؟ جی چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے آگے۔ وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُم مَّن خَالَفَهُم حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، رواہ البخاری فی کتاب العلم۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائیں کہ لن تزال هذه الامة، شارح کیا لکھتا ہے حدیث کا؟ طائفۃ من المسلمین، مسلمانوں کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے امر پر قائم رہے گا، اللہ کے امر پر قائم رہے گا، اے ثابتۃ علی الدین الصحیح ومستمسکۃ بہ، اس کو پکڑے رہے گا مضبوطی سے۔ الحمدللہ وہ ہم ہیں وہ ثابتۃ علی دین الحق، دین حق کو وہ پکڑے رہیں گے، ثابت رہیں گے اس کے اوپر۔ اور خوشخبری سنا دی گئی کہ اس جماعت کا لا یضرهم من خالفهم، پوری دنیا زور لگا لے، کتنی بھی کثرت آدھا کی ہو جائے دشمنوں کی، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ آدھا لا یضرهم من خالفهم، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا قیامت تک کوئی، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے۔ اللہ کا امر آ جائے بولے تو بعض لوگ کہتے ہیں قیامت آ جائے، لیکن بعض لوگوں نے شرح کی ہے کہ جب تک وہ ہوا نہ چلے، ایک ہوا چلے گی قرب قیامت میں، وہ جب ہوا چلے گی تو ہوا جب چلے گی تو ارواح مومنین کو قبض کر لے گی۔ ہوا چل رہی ہے، اس ہوا کو اللہ بھیجے گا تو اس سے جتنے مومن رہیں گے دین حق پر قائم، سارے کے سارے لوگوں کی روحیں نکال لے گی۔ یہ تقبض ارواح المومنین، تمام جو سچے مومن ہوں گے، یعنی قیامت کے قریب یہ ہوا چلے گی تو برابر ایک جماعت طائفۃ من المسلمین قائم رہے گا۔ اچھا، اس میں جو ٹکڑا ہے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اگر عقل ہوتی تو سمجھ جاتا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس کو کتاب العلم میں لا رہے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں اللہ کے رسول کے اوپر جو علم اتر رہا ہے کتاب و سنت کا وہ بانٹ رہے ہیں، اللہ دے رہا ہے اور رسول بانٹ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کا علم ہے۔ اگر عقل ہوتی تو کہ امام بخاری اس کو کتاب العلم میں کیوں لائے ہیں؟ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور اب بھی اگر سمجھ میں نہیں آئے تو چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جو ابو ہریرہ سے مروی حدیث اسرا۔ تو وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما انا قاسم ما اوتیکم ولا امنعکم ازو حیث امرت، رواہ البخاری فی کتاب فرض الخمس۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کتاب فرض الخمس میں لائے کیا؟ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہ تو تم کو دیتا ہوں، یہ کہہ رہا بانٹ رہے ہیں، نبی فرما رہے میں تم کو دیتا ہی نہیں، ولا امنعکم، نہ روکتا ہوں نہ دیتا ہوں، انما انا قاسم، میں جو بانٹ رہا ہوں کیسے؟ اللہ دے رہا ہے ازو حیث امرت، جہاں جہاں مجھے دینے کے لیے کہا جاتا ہے وہاں میں دیتا ہوں۔ تو تیرا مدعا کہاں پورا ہوا؟ تیرا استدلال ہی باطل ہے۔ اللہ میں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سرخرو فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔